بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانیال بیٹا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جو آج کا سوال سوسائٹی میں جو آج کل ہمارے ہر شخص اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے امام مہدی ہونے کا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نیز کیا وہ شخص جو اس طرح کی تعبیرات پیش کرتا ہے وہ یہ خواب سناتا ہے، تو کیا وہ امام مہدی ہی ہے؟ میں نے آپ نے جس شخص کے متعلق پوچھا تھا قاسم لاہوری کے بارے میں نے ان کے بارے میں ان کی چند ویڈیو دیکھی، اور اس کے علاوہ ازیں کچھ لوگوں نے ان پر کلام کیا، ان کی بھی ویڈیوز دیکھی۔ مجھے تو سوائے شہرت کے یہاں پر اور کچھ نظر نہیں آتا۔ امام مہدی سے متعلق ایک بڑی ہی مشہور بات جو احادیث میں بھی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ اہل مکہ ان کو پہچان لیں گے، اہل مدینہ پہلے پہچانیں گے، وہ وہاں سے نکل جائیں گے اور وہ مدینے سے نکل کے مکے کی جانب چلے جائیں گے، اور پھر وہاں پر حتیم کے مقام پر یا اماق کے مقام پر، جو ترمذی اور بخاری میں حدیث آتی ہے، لوگ ان کو پہچانیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ گویا لوگ ان کو پہچانیں گے، وہ دعوے نہیں کریں گے۔ پہلے تو بات یہ یاد رکھ لیں، نمبر ایک۔ دوسری روایت میں جو ہے کہ آپ کے آنے سے قبل لوگ جھوٹے دعوے کریں گے، گویا یہ بیک گراؤنڈ بنائیں گے وہ ان کا اپنی طرف سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں دعوے دار ہوں۔ اور امام مہدی ہونے کا دیکھیں دعویٰ کر دینا یہ بڑا آسان ہے، کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہے اس پہ کسی نے مارنا تو مجھے ہے نہیں۔ مطلب یہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے پھر تو چلو سمجھ میں آتی ہے، لوگ اس کو جا کے ماریں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، وہ کہتا رہے میں اب بتاتا ہوں کہ قاسم لاہوری کی بیس کیا ہے۔ بیس ہے اس کی ڈریمز، خواب ہے۔ اب پہلے آپ قرآن پاک کو دیکھیں کہ خواب کی حقیقت کیا ہے۔ ہم خوابوں کا انکار بالکل نہیں کر رہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ترمذی شریف کی 2291 نمبر حدیث 2291 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کی اقسام بتائی ہیں۔ گویا خوابوں کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو انسان کو فی نفس ہی آتے ہیں۔ فی نفس ہی سے کیا مراد ہے؟ یہ جو خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو گیس ہو جاتی ہے، اس کا غبار سر پہ چڑھتا ہے تو انسان کو برے برے خیالات آتے ہیں۔ سائیکالوجی والے یہ کہتے ہیں کہ جو سارا دن آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں چل رہی اچھی چل رہی تو رات کو آپ کو ڈریم بھی اچھے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہارر مووی دیکھ لی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا ہے، کوئی واقعہ ایسا ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ دیکھ لیا ہے، تو رات کو خواب میں بھی سم ٹائم آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا ہی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ دوسرے خواب ہوتے ہیں اللہ و تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ سچے خواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر تیسری جو قسم ہے وہ ہے شیطانی خواب۔ گویا سم ٹائم شیطان بھی آپ کو خواب کرتا ہے، اور نہ صرف خواب کرتا ہے بلکہ سورۃ الانعام کی اگر آپ 112 آیت دیکھیں، 112 نمبر آیت دیکھیں، تو اس میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ جن کے دلوں میں شیطان القاء کرتا ہے، دل میں بات ڈال دینا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ اپنی بات کسی کے دل میں القاء کر دیتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں بھی ایسا معاملہ ہوا ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وحی کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ میرے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان پر آئے تو وہ نبی بن جائے گا، یہ کسی انسان پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمارے دل میں کوئی اچھی بات ڈال دے، ہم اس کو کر گزریں تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ اللہ ہمیں کوئی اچھا خواب دکھائے، ہم وہ کر گزریں، ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی عام شخص کا، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، آپ نے اٹھ کر صبح کو ذبح کرنے کی کوشش کی، وہی تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے مینڈا بھیج دیا۔ لہذا دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس کے خواب حجت ہیں، کس کے خواب اتھینٹک ہیں، یا کس کے خواب لوگوں کے لیے بعین ہی فرض ہیں کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ وہ صرف خواب نبی کا ہے۔ گویا حضرت یوسف خواب دیکھیں، جس طرح انہوں نے دیکھا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، سورج، چاند، اور آپ کے جو والد حضرت یعقوب وہ بھی نبی ہیں، انہوں نے فرمایا یہ سچ ہوگا اور یہ ایک دن ہوگا۔ تو یہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے حجت ہے۔ خواب تو وہ ہوتا ہے جس طرح بابا گونگا کرتا تھا، یہ خاتون ہے جن وہ گونگا کے نام سے مشہور ہے، اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ وہ بابا گونگا کے نام سے مشہور تھی، وہ نبی نہ تھی۔ اچھا، انہوں نے جتنے بھی واقعات بتائے، اگر آپ ان پہ تھوڑی سی ریسرچ کیجئے اور آپ دیکھیں، انہوں نے جتنے بھی خواب بتائے کہ ایسا ہیپن ہوگا، انہوں نے پیش گوئی کی، ویسا ہوا۔ تو یہ نبوت کی علامت تو نہیں ہے، یہ تو امام مہدی ہونے کی علامت تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں بھی محدث ہوں گے، پہلی امتوں میں بھی محدث ہوتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ القاء کرتا تھا بات، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ اسی طرح ہماری امت میں بھی ایسے لوگ نیک اور صالح ہوں گے کہ جن کو واقعات پتہ لگ جائیں گے اور وہ اس کے بارے میں پیش گوئی کریں گے، اور وہ واقعات ہوں گے ویسے ہی، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرط نہیں ہے یا یہ کوالٹی نہیں ہے امام مہدی ہونے کے لیے، اگر آپ کو ڈریمز آتے ہیں تو آپ امام مہدی ہو گئے ہیں، یا آپ فیل یہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے منہ سے کہیں آپ کو امام مہدی، تو ایسا نہیں ہے۔ امام مہدی ہونے کے لیے آپ کے پاس کچھ شرائط ہونا ضروری ہے، اور خود قرآن پاک میں بلکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیاطین آسمانوں کی سیر کرتے ہیں،
اور وہاں سے فرشتوں سے ایک سچی بات لے آتے ہیں، بات ایک سچی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ 100 جھوٹ بول کے نہ اس کو پیش کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہی، اگر مجھے ایک سچا خواب آ گیا ہے، جس طرح ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ میں جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہوں، تو یہ صرف خواب اس کے بخشے جانے کی دلیل تو نہیں ہو سکتی. وہ ذاتی بات اعمال کرے گا تو اس حساب سے بخشا جائے گا. تو اگر اچھا خواب آ جائے وہ دیکھا جائے گا خواب کس دن آیا، اس نے کیا کھایا ہوا تھا. یہ کچھ ٹرمنالوجیز ہیں جو محققین خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، وہ باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس رات خواب آیا، کس وقت خواب آیا، آپ نے اس دن کیا کھایا تھا، اس سارا دن میں یا 2 دن پہلے یا 2 دن بعد کیا کیا واقعات پیش ہے، وہ پھر تعبیر بتاتے ہیں. اگر کسی مجھے بھی خواب آ جائے گا نا، وہ امت کے لیے حجت نہیں ہے، وہ میرے لوگوں کے لیے لازمی نہیں کہ اس کو مانے. ہاں اگر نبی کو خواب آیا تو وہ حجت ہے. اب جو امام مہدی ہیں ان کے بارے میں آپ تھوڑی سی نشانیاں دیکھ لیں. سب سے پہلے تو حضرت امام مہدی جو ہیں ان کا ظہور ہو چکا ہوا ہے، ہونا نہیں ہے، نمبر ایک بات. اور یہ قاسم صاحب کی اگر آپ بات سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو 1999 میں پتہ لگا تھا، یا میری جو برتھ ہے، یا اس طرح انہوں نے جو قصے کہانیاں بیان کی ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ لگا یا محسوس ہونا شروع ہو گیا. یہ ایسا نہیں، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوا ہے، دجال کا بھی ظہور ہو چکا ہوا ہے. خود تمیم داری نے بھی ان کو دیکھا، ان سے گفتگو کی، جو کہ بڑے پائے کے صحابی بھی تھے. اور اسی طرح ان کا اہل بیت میں سونا شرط ہے. امام مہدی کا حسنی اور حسینی دونوں خاندانوں سے ان کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ سب سے پہلی ان کی نشانی ہے. تو یہ تو آپ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی غیر سید اٹھ کے یہ دعویٰ نہ کرے. آپ یہ قاسم لاہوری کی بات کرتے ہیں، ٹھیک کچھ 6-7 مہینے پہلے کتنی بڑی داڑھی والا شخص پتن ایران یا عراق میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کر پورا اس نے خطبہ پڑھا ہے کہ جی میں پاکستان کے جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اور وزیر اعظم کو، اس وقت غالباً عمران خان ہی تھا، میں دعوت دیتا ہوں کہ میری وہ بیعت کریں اور آ کر جو ہے وہ میری بات کو تسلیم کرے اور مجھے کوئی عہدہ دے تاکہ میں خدمت کر سکوں، لوگوں کو بچا سکوں اس شرک اور دجل. اس طرح کے کئی معاملات ہیں، جوتیاں کھاتے ہیں بیچارے. مکے میں بھی ایک بندے نے دعویٰ کیا تھا، اس نے تو باقاعدہ محاصرہ بھی کر لیا تھا. جو نشانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے وہ ساری پوری کر کے انہوں نے نابودر گھیرا ڈال لیا تھا کہ ہمیں امام مہدی. پھر عربیوں نے اس کو بتایا کہ امام مہدی کون ہوتا ہے، انہوں نے پھر اچھی خاصی اس کی پھر چترول کی تھی، بعد میں ٹھیک بھی ہو گیا تھا. آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا اس کا سارا قصہ. پھر وہ دوسری ان کی نشانی جو ہوگی وہ ہوں گے اہل مدینہ میں سے، اور اہل مدینہ میں سے وہ ہونے کے بعد پھر وہ مکے میں شفٹ ہوں گے. اب مدینے میں لوگ ان کو پہچانا شروع کر دیں گے، لیکن پھر وہ وہاں سے چلے جائیں گے مکے میں لوگ ان کو پہچان لیں گے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کریں گے. اور سب سے بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ میں نے دیکھا ہے، نہ آپ نے کبھی دیکھا ہے، نہ ہمارے والدین نے کبھی دیکھا ہے، لیکن ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ٹوٹ ٹوٹ کے کوٹ کوٹ کے بھرا پڑا ہے. اس طرح بھرا پڑا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات سننا گوارا کسی بھی قسم کی نہیں کرتے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا ہر شخص کے دل میں ڈال دے گا کہ یہ امام مہدی ہے، اور لوگ خود ان کی طرف جوک در جوک جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اس کے بعد مقام بیدہ پر یہ وہ بیعت لیں گے، تمام بڑے بڑے قبائل اور جو سائڈوں سے لشکر آنا شروع ہو جائیں گے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جائے گی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں جو رسول کے نام پر اپنے گلے کٹوا دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جانے قربان کرتے ہیں، ان سے پوچھیں نا حضور کی ایک چیز بھی دیکھی ہم نے تو حضور کا شہر اصلی حالت میں نہیں دیکھا ہوا. 1400-1500 سال اس بات کو گزر گئے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں. ہم اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کی تعلیم دیتے ہیں جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اس قرآن کی تعلیم دیتے ہیں جس کو ہم نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ تمام محبت جو اللہ نے ہمارے دل میں ان چیزوں کی ڈال رکھی ہے وہ امام مہدی کے بارے میں بھی ہمیں القاء کرے گا کہ یہی ہے وہ شخص، اس کی جا کے بیعت کرو. اسی طرح آخری جو ان کی امامت کے مقام پر ان کی جنگ ہوگی اور وہاں پر تمام دستے اکٹھے ہوں گے، اور اس میں مسند ترمذی، مسند احمد بھی ہے، اور اس کے بعد سلسلہ تو صحیح جو کتاب ہے حدیث کی، ان دونوں کو تو یہ حدیث موجود ہے. لہذا یہاں پر مختصراً میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر کوئی شخص اگر اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے تو یہ میرے نزدیک اس کی زیرو ویلیو ہے. چونکہ جو شرائط موجود ہے ہمارے پاس حدیث کی کتب میں، جس طرح ان کا مدینے سے ہونا لازمی ہے، عربی ہونا لازمی ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ ہم نے قرآن پاک اس لیے عربی میں نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکو. قرآن کسی اور زبان میں بھی آ سکتا تھا، چونکہ رسول کی زبان عربی تھی لہذا قرآن بھی عربی میں نازل ہوا. اگر موسیٰ کی زبان عبرانی تھی تو قرآن بھی عبرانی میں نازل ہوا. اگر قاسم لاہوری صاحب امام مہدی ہیں تو ان کو تو میرے خیال سورۃ الفاتحہ نہیں صحیح پڑھنی آتی ہوگی، تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ کیسے جو عربوں کو جا کے سمجھائیں گے کہ میں امام مہدی ہوں. تو اس طرح کے کوئی بھی لٹرم پٹرم اٹھ کے اگر کوئی دعوے کرتا ہے تو اس کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں جب تک وہ اسٹرانگ دلیل نہیں دیتا. اب دیکھیں نبی آتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور وہ اس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ نبی ہے، تو اللہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں بھیجتا ہے جس کو معجزات کہتے ہیں. وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عام انسان سے صادر نہیں ہو سکتی. جس طرح کہ دیکھیں آسمان میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ ہر شخص نہیں کر سکتا، جادوگر نہیں کر سکتا. اور جادوگر کو بھی پتا کہ چاند کے اوپر جادو نہیں چلتا، کیونکہ جادو کی بھی ایک لمٹ ہے نا کہ وہ زمین تک ہی چل سکتا ہے، آپ چاند تاروں پہ نہیں چلا سکتے جادو. اس لیے رسول اللہ نے وہ کر کے دکھایا کہ جو اس وقت اہل مکہ اور اہل مدینہ میں جو لوگ جادوگر موجود تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ محمد جادوگر ہے. تو آپ نے کہا میں پھر ایسا معجزہ دکھاتا ہوں کہ جو جادو سے بھی بالا تر ہے، مطلب وہ جادو نہیں ہے.
کیونکہ جادوگر کو یہ پتا کہ چاند کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، لہذا اگر کوئی بھی شخص اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کے دعوے کو تب تک نہیں مانیں گے جب تک کوئی اسٹرانگ دلیل نہیں دیتا۔ ویسے وہ اٹھ کے کہہ دے کہ جی مجھے ایسے خواب آتے ہیں، میں دنیا سے شرک ختم کرتا ہوں، تو مولوی کیا کر رہے ہیں؟ مولوی بھی تو یہی کر رہے ہیں، پروفیسر بھی تو یہی کر رہے ہیں، شرک ہی ختم کر رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو 24 کروڑ جو ہماری وہاں میں پاکستانی، یہ ساری وہاں مہدی ہے، تو اٹھتے چل کے پوری دنیا میں گھوم جاتے، ہر جگہ مہدی مہدی ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہر بندہ اٹھ کے دعویٰ کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور قاسم صاحب پر خاص طور پر رحم کرے، اور ان کو ایسے خواب آئے جن سے ان کو ایسا محسوس ہو کہ میں سکون کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر ایسی یہ زندگی گزاریں گے تو دور یا نزدیک ان کو پھر، جس نے اہل عرب نے اس مہدی کو بتایا تھا کہ مہدی کون ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی کوئی پاکستان میں اٹھ کے جیالہ ان کو پھر بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔